بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ انسان کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات رکھی ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اور آخر میں کیا فرمایا؟ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یعنی یہ جو جانور زمین میں چل رہے ہیں، جو حیوان سمندر کے اندر ہیں، جو حیوان یہ فضا میں اڑ رہے ہیں، یہ بھی تمہاری ہی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق اور ایک امت ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ٹھہری اور ایک امت ٹھہری، اور ثانیاً ہمارے ساتھ زندگی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم اپنی زندگی میں یعنی ایک عام روٹین کی زندگی بسر کرنے کے لیے حیوانوں کے حاجت مند ہیں، بغیر اس کے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ خاص طور پر ابھی آپ صرف مشکل سے 50-60 سال پیچھے جائیے تو ہماری زندگی میں حیوان، سواری کے لیے ہمیں حیوان چاہیے، ہمیں کھیتی کا کام کرنے کے لیے حیوان چاہیے، ہمیں ایک شہر میں دوسرے شہر سے شہر سامان لے جانے کے لیے حیوان کی ضرورت پڑتی تھی، حتیٰ کہ ہمیں اپنی غذا کے لیے بطور دودھ دہی کے بھی حیوان کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے گھر میں مختلف قسم کے حیوانوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں راستے میں کہیں پہ ہم ٹھہرے، بہت سے حیوانوں سے سابقہ پڑ سکتا ہے۔ تو اب اولاً جب وہ اللہ کی ایک مخلوق ٹھہرے، ثانیاً جب ان کے ساتھ ہمارا اس طریقے سے گہرا ربط ہے، تو آخر ان کے حقوق ہمارے اوپر کیوں نہیں ہوں گے؟ ضرور ہیں۔ جو ہمیں کھانے کے لیے، جن کے وجہ سے ہمیں گوشت مل رہا ہے، ہمیں انڈا مل رہا ہے، ہمیں دودھ مل رہا ہے، کھیتوں کے لیے ہمیں کھاد مل رہی ہے، اور یہ سلسلہ لمبا ہے، آپ چلے جائیے۔ پہننے کے لیے ہمیں چمڑا مل رہا ہے، پہننے کے لیے ہمیں بال مل رہا ہے ان کے، یہ پوری زندگی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان حیوانوں میں تمہارے لیے بہت سے منافع ہیں اور یہ تمہاری غذا بھی ہیں۔ ظاہر بات ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ میں اس موضوع سے متعلق کچھ سوچنے لگا تو ساتھیوں، یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اسے ایک مجلس کے اندر اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ہماری جو مجلس جو سلسلہ چل رہا ہے ٹو دی پوائنٹ، نقاط کی شکل میں ہے، اس لیے اس میں سے بڑی اہم باتیں اور زیادہ تر باتیں آ سکتی ہیں۔ البتہ جن لوگوں کو تفصیل درکار ہے، علماء نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ تعجب کریں گے، فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں، یا علماء نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، تفسیر کی کتاب لکھی ہے، فقہ کی کتاب لکھی ہے، اس میں آپ کو حیوانوں کے حقوق کا ذکر ملے گا۔ بلکہ بات نکل آئی تو میں آپ کے سامنے رکھوں، فقہ مالکیہ کی بعض کتابوں میں یہ ہے کہ اگر ایک بلی ہے اور وہ نابینا ہے، وہ دیکھتی نہیں ہے، تو گھر والوں پر اس کو ٹھکانہ دینا جو اس کا حق ہے اور اس کو غذا دینا یہ ضروری ہے۔ بلکہ بات آ گئی تو لطائف العلم ایک چیز یہ ہے کہ فقہ مالکیہ میں بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایک فقیہ نے ایک گھر بیچا، اور گھر بیچنے کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگا دی کہ میں اس شرط پر اپنا گھر بیچ رہا ہوں کہ جو میرا گھر لے گا وہ میرے پڑوسی کا بھی حق ادا کرے گا، اس کے کھانے کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ تو جو گھر لے رہا تھا تو میں دیکھا کہ آپ کا تو پڑوس کوئی ایسا ہے نہیں ہے۔ جو تفصیل پوچھی تو کہا کہ وہ ایک جو بلی رہتی ہے بغل میں، بچوں والی ہے، اور روزانہ میں اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں، تو جو میرا گھر لے رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے تو
ایک لمبا واقعہ ہے، مصرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک موقع پر حضرت عمر نے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، لو ان بغلتن اثرت فی بغداد، اگر ایک گدہی، ایک کھچر اگر بغداد میں ٹھوکر بھی کھاتا ہے، سبحان اللہ، مرتا نہیں ہے بھوکے، ٹھوکر بھی کھاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے متعلق ہم سے سوال کرے گا کہ وہ میری مملکت میں ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ علماء نے اس موضوع کو کس باریکی اور تفصیل سے لیا ہے۔ تو علی کل حال آج کی جو مجلس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حیوان جن کے ساتھ ہمارا سابقہ ہے، کسی بھی ناحیے سے ہے، پالنے کے ناحیے سے ہے، ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں، کسی بھی ناحیے سے ہے، ہم اس پر سواری کرتے ہیں، کچھ بھی ہے، تو ہمیں ہمارے اوپر ان کے کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق ساتھیوں، حق حیات، زندگی ہے، یعنی ہم اس دنیا میں انہیں زندہ رہنے دیں، بغیر وجہ جواز کے ان کو قتل کرنا، بغیر وجہ جواز کے انہیں ذبح کرنا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ایک امت ٹھہرے، الا امم امثالکم، جیسے سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، امم امثالکم، اور یہی ہے کہ اللہ نے بعض سورتوں کا نام بھی جانوروں کے نام پہ رکھا ہے۔ سورۃ النمل ہے، ذرا دیکھیں، عنکبوت ہے، جانوروں کے نام پہ رکھا ہے۔ الانعام ایک مکمل سورت ہے۔ تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک مخلوق بنایا ہے اور وہی ان کی اسی حکمت کو جانتا ہے، تو ہمیں ان کی زندگی سے تعرض کرنا ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، جو چڑیاں آسمان میں اڑ رہی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو ایک ایسا جانور جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح خواں ہے، اس کی زندگی سے تعرض کرنا ہمارے اور آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ اور اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ نسائی وغیرہ میں یہ حدیث عبداللہ بن عمرو سے ہے، علامہ البانی اسے حسن قرار دیتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل عصفورا بغیر حقہ، بعد روایت ہے فما فوقہا، جو شخص ایک گوریا، ایک چڑیا ہے کنجش کے، یا اس سے کسی چھوٹے جانور کو قتل کرتا ہے بغیر حق کے، اس کا کوئی حق نہیں، بغیر حق کے قتل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے سوال بھی کرے گا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے ذبح کرے تو اسے کھائے۔ اسی لیے ساتھیوں، میں بار بار یہ دہراتا ہوں یہ موضوع کو کہ اسلام کے اندر شکار کرنا جائز ہے، شکار کھیلنا جائز نہیں ہے۔ یعنی آپ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایک شوق کرتے ہیں کہ ہاں بھائی جانوروں کو شکار کریں، مل گیا تو مل گیا، نہیں گیا جا کے مر جائے گا، کوئی دوسرا کھائے۔ نہیں، شکار کھیلنا، وہ جانور مخلوق اللہ کے کھیل کے لیے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق اللہ نے اسے بنائی ہے، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ایک بڑے اہم مقصد کے لیے ہے۔ کسی جانور کو قتل کرنا بغیر کسی حق کے، بلکہ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے جس کی سند محل نظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اگر کسی گوریا کو قتل کیا ہے ناحق، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگی اور کہے گی، اے رب اس سے پوچھئے کہ اگر اسے کھانا نہیں تھا تو اس نے مجھے قتل کیوں کیا، مجھے کیوں پھینک دیا قتل کر کے۔ اسی لیے جانتے ہیں جانوروں کو اگر کوئی جائز مقصد نہیں ہے تو انہیں خصی کرنا، ان کی نسل کشی جاکشی جائز نہیں ہے۔ ایک بکرا ہے اچھے گوشت کے لیے تو ٹھیک بات ہے نا، لیکن ایک بلی ہے جیسے آج کل پالنے والے ہیں، اس کو وذیہ کر دیا جائے بلے کو، یہ کس نے جواز فراہم کیا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر مجھ سے بھول جاتے عبداللہ عباس اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر یعنی جانور کو باندھ کر کے مارنا، قتل کرنا، اور جانور کو خصی کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔
تو علی کل حال جانور کا زندہ رہنا یہ اس کا حق ہے اور ہمارے اوپر ضروری کہ ہم دیں، بلکہ یہ ایسا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھی اس پر ملامت کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک نبی کہیں جا رہے تھے، ایک درخت کے نیچے قیام فرمائے، اپنا بستر لگایا، تو وہاں کہیں چیونٹی کا سوراخ تھا، چیونٹیوں کا، ایک چیونٹی آئی، انہیں ڈس لیا، بڑے غصے میں آئے، جیسا کہ انسان کی فطرت ہے، غصے میں آئے اور اپنا بستر ہٹایا، اور جہاں وہ چیونٹیوں کا سوراخ تھا وہاں پر آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ ہو سکتا ہے کہ دیہات میں ہم لوگ جانتے ہیں نا، وہاں پتے جمع کیا اور وہاں پر آگ لگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی کی، یہ کیا ہوا؟ جرم کس کا ہے؟ ایک چیونٹی کا ہے نا، ایک چیونٹی کا جرم ہے، تو اس کے جرم میں آپ نے ایک ایسی مخلوق پوری قوم کو جلانے کا حکم دے دیا، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ان دلائل سے واضح ہو چکا ہوگا کہ جانور کا ایک حق کیا ہے، حق زندگی، حق حیات ہے۔ دوسرا حق الایوا، فقہاء نے اس کا نام رکھا ہے، یعنی یہ زمین اللہ نے جو بنائی ہے، جیسے ہمارا ٹھکانہ ہے جانور کا بھی ٹھکانہ ہے، یہ اس کا حق ہے، ہم یہ اس کا حق چھین نہیں سکتے ساتھیوں، ہمارے لیے اس کا حق چھیننا جائز نہیں ہے۔ لہذا بغیر کسی خاص ضرورت کے جانوروں کو ان کے ٹھکانے سے بھگایا نہیں جائے گا، ان کا اگر گھونسلہ ہے تو اسے اجاڑا نہیں جائے گا۔ کسی جانور کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے تو ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اس کو مناسب ٹھکانہ ادا کریں۔ اگر جانور پر ہم سوار ہیں اور وہ زمین پر ہم لے کر کے چل رہے ہیں تو یہ چلنا اس کا حق ہے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اگر ان کے لیے غذا رکھی ہے تو ہمیں حکم ہے کہ ہم اس پر سے اس کو کھانے بھی دیں۔ ساتھیوں، بات سے بات نکلتی ہے، فسطاط مصر میں ایک شہر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ عمرو بن عاص نے بسایا ہے۔ اس قصے کی کہاں تک صحت ہے واللہ اعلم، لیکن تاریخ میں موجود ہے۔ اسے فسطاط کیوں کہتے ہیں؟ فسطاط کے معنی ہوتا ہے خیمہ کے، کہ حضرت عمرو بن عاص نے ٹھہرے اور خیمہ لگایا، 1 2 3 4 جب وہاں ٹھہرنا رہا تو ایک کبوتر یا ایک چڑیے نے آ کر کے وہاں پر ایک گھونسلہ لگا لیا اپنا۔ اب حضرت عمرو بن عاص کو جب وہاں سے رخصت ہونے کا معاملہ آیا تو اس کا مطلب اگر خیمہ ہٹاتے ہیں تو اس کا گھونسلہ اجڑ جاتا ہے، تو خیمے کو ایسے چھوڑ دیا۔ اب ادھر سے گزرنے والے لوگ دیکھا یہاں پر خیمہ ہے، دوسرا وہاں آباد ہو گیا، تیسرا وہاں آباد ہو گیا، اس طریقے سے ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف ایک چڑیا گھونسلے کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین صرف ہماری نہیں ہے، بلکہ اسی لیے تو علماء نے یہاں تک کہا ہے آپ آبادی میں نہیں ہیں، آپ کہیں جا کر کے جنگل میں آپ کہیں پر ٹھہرے ہو، اگر وہ غیر آباد جگہ ہے، اگر وہاں کوئی بچھو دکھائی دیتا ہے تو علماء کے اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں وہ بچھو کو مارنے کا آپ کا حق نہیں ہے، جبکہ شریعت نے بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آبادی آپ کی نہیں ہے، آپ وقتی طور پر وہاں پر ہیں، اسے ہٹ دو دوسری جگہ ٹھہر جائیے۔ میں ابھی اس مسئلے سے گفتگو نہیں کرتا کہاں تک مارا جائے کہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک بات کہنے کا کہ علماء جانوروں کے حق سے متعلق اس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں پر اہتمام کیا ہے، اور ہم چونکہ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے، ہمارے سامنے یہ باتیں آتی ہیں، لہذا ہم جو ہے ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ تو علی کل حال بات لمبی نہ ہو، میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں یہ ہے کہ جانوروں کو بھی ٹھکانہ اس زمین پر ہے اور انہیں یہ حق دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تم جانور لے کر کے جا رہے ہو، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر گھاس ہے، چارہ ہے، تو جلدی جانوروں کو نہ چراؤ، آہستہ تو ان کو چلنے دو اس میں سے۔ بلکہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا، ذرا دیکھیے جانوروں کو ٹھکانہ دینا، مثال کے طور پر ایک مرغی ہے، مثال کے طور میں دے رہا ہوں اس لیے جس کا سابقہ بڑھ سکتا ہے، ایک بکری ہے، ایک کبوتر ہے، کہیں بھٹک گیا ہے، شام ہو گئی، اپنے ٹھکانے پر نہیں جا سکا اور اس کا مالک وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اب ہم یہ قطعاً مناسب نہیں کہ اس کو اس طریقے سے چھوڑ دیں، بلی کی غذا بن جائے مرغی، کبوتر بلی کی غذا بن جائے، جانور
بکری ہے بھیڑیے کی غذا بن جائے؟ نہیں، اس کو ہم ٹھکانہ دیں، بلکہ ہمارے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر ایسی کوئی بکری ہمیں ملے تو ہم اس کو باندھیں اپنی بکری کے ساتھ، ٹھکانہ دیں اس کو ہم، اور سال بھر انتظار کریں، اعلان کریں اگر کوئی نہیں آتا ہے تو یہ بکری ہمارا حق رہے گی ہمارا۔ اسی پر مرغی یا ایسے جانور کو علماء کہتے ہیں قیاس کرنا چاہیے جو جانور اپنا دفاع نہیں کر سکتے، البتہ جیسے اونٹ ہے، بھینس ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، اونٹ خصوصاً اونٹ کے پاس اپنا درختوں سے پتے کھائے گا اور وہ اپنی طرف دوڑ کر کے دفاع بھی کر سکتا ہے۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب ہے ان کا ایک حق کیا ہے، حق کے ٹھکانہ، یہ ضرور زمین جیسے ہمارا ٹھکانہ ہے، اسی لیے ہم کسی ایسی جگہ کو بغیر خاص کسی مصلحت کے ہم اجاڑ نہیں سکتے ہیں یہاں پر جانوروں کا ٹھکانہ ہو۔ اسی طریقے سے جانوروں کا ایک حق کیا ہے ہمارے اوپر، ان کی رعایت، دیکھ بھال اور نگرانی کا حق۔ اس میں ساتھیوں تین چیزیں آئیں گی کہ ہم اگر ہمارا تعلق کسی جانور سے ہے تو ہم ان کے کھانے، ان کے پینے اور ان کے آرام کا حق دیں، یہ تین چیزیں ہیں۔ یعنی ہم انہیں کھانا بھی دیں، ان کے پینے کا بھی انتظام کریں اور ان کے آرام کا بھی خیال رکھیں، دیکھ بھال کریں۔ اس موضوع سے متعلق اتنے دلائل ہیں کہ وہ دلائل اگر ہم آپ کے سامنے رکھتے جائیں تو پورا وقت ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک حدیث دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک ایسا اونٹ گزرا جس کا جو پیٹ ہے نا وہ بالکل یعنی ختم ہو کر کے گویا پیٹ سے لگا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ان گونگے جو جانور ہیں ان کے بارے میں اللہ کا خوف کرو، انہیں صحیح سالم رکھو تاکہ اگر کھانا بھی ہے تو ہو، اور اگر کام لینا ہے پھر بھی تو ان کو اس طریقے سے صحیح سالم رکھو۔ یعنی گویا کہ ان کے کھانے، ان کے پینے، ان کے چارے کا اگر اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں یہ کتنا بڑا اللہ نے کتنا بڑا حق دیا ہے کہ اس میں کوتاہی کتنا بڑا جرم ہے۔ بار بار آپ لوگوں نے وہ قصہ سنا ہوگا جو صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان، ایک عورت کو صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ جب باندھ رکھا تھا اس کو کھانا دو، یہ حق بنتا ہے، تم نے باندھا ہے، مان لیا شرارت کرتی ہے وہ۔ اسی لیے وہ جانور جو ہمارے لیے باعث مضر ہیں ہم ان کو اس طریقے سے نہیں کہ ہم ان کو باندھ رکھیں اور وہ ایسے ہی مر جائے، نہیں، اس کو ہم غذا دیں۔ اگر ہم ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں باندھا مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس سلسلے میں بڑے دلائل ہیں۔ علی کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں تعلیم دی ہے، بلکہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ بیٹھے وہ ایک سواری پر بیٹھا، دوسرا ایک سواری پر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک انسان اس کے اوپر بیٹھا ہے، خاص طور پر اگر وہ 40-50 کلو کا ہماری طرح نہ ہو، اگر وہ 80 کلو اور 1 کنٹل کا ہو، ظاہر بات ہے جو جانور ہے اس کے اوپر بوجھ تو ہے کہ نہیں بوجھ ہے، چلنا اس کے لیے آسان رہے گا لیکن کھڑے ہونے پر اس کے لیے بوجھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے کے لیے تمہیں زمین دی ہے، یہ کام تم زمین پر کرو، جانوروں کو کرسی نہ بنا لو کہ کرسی کے طریقے سے ان کے اوپر بیٹھ کر کے بس باتیں کرتے رہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جہاں رعایا، ان کی نگرانی، انہیں کھانے کا، ان کے پینے کا اور ان کے آرام کا حق ہمیں اور آپ کو دینا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، شاید حدیث بخاری شریف میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کہ مسند احمد میں ہے، انہی دونوں کتابوں میں ہے، علامہ البانی نے اسے الصحیحہ میں نقل کیا ہے، اور طلاب علم سے میں کہوں گا صحیحہ مجلد اول کے اندر علامہ البانی نے جانوروں کے حقوق اور جانوروں کے اوپر رحم سے متعلق احادیث کا ایک اچھا مجموعہ جمع کر دیا ہے۔ وہاں پر اس کو دیکھ کر کے بعد آثار بھی نقل کیے ہیں، اسے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے سیرت النبی کے اندر جانوروں کے حقوق کے نام سے ایک عنوان قائم کیا، وہاں سے افادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو علی کل حال عبداللہ عمر ایک طرف راستے سے جا رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا ہے اور وہ بکریوں کو ایک جگہ روکے ہوئے آگے نہیں بڑھنے دے رہا، کہا نہیں، یعنی اگر جو چر رہی ہیں تو یہیں پر رہے، گھاس کھا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر آگے بڑھے
تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس جگہ پر بکریوں کو روک رکھا ہے آگے والی جگہ اس سے بڑی اچھی ہے، یہاں گھاس بڑی مناسب ہے، واپس گئے اور کہا اے بکری کے چروارے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر وہ شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا حق ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری میں جو چیزیں دی گئی ہے اس سے متعلق سوال ہوگا، ان بکریوں کو یہاں سے لے کر کے اس جگہ پر جاؤ، وہاں چارہ بہتر ہے۔ تو علی کل حال اسی طریقے سے جانوروں کا ایک حق یہ بھی بنتا ہے اور بڑا عظیم حق ہے، اور اس حق کے ضمن میں دسیوں ان کے حقوق آئیں گے۔ اسی لیے ہم نے کہا یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اگر اسے صرف پوائنٹ اور دلائل کے ساتھ رکھیں تو پھر موضوع لمبا ہو جائے گا۔ ان کے ساتھ احسان ہے، اور صحیح مسلم کی روایت آپ لوگوں کو معلوم ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی نے ہر چیز کے بارے میں احسان کو متعین کیا ہے۔ اور آگے جو مثال دی آپ نے وہ جانور ہی مثال دی ہے کہ اس کا ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے جانور کو جس کو ذبح کرا اس کو آرام پہنچائے۔ تو گویا کہ احسان ایک ایسی چیز ہے جو جانوروں کا ہمارے اوپر ایک حق ہے، اور اس احسان کے کئی شکیں ہیں یا تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ بعض لوگ سبحان اللہ ان کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل میں جانوروں سے متعلق کوئی رحم ہے ہی نہیں، جانوروں کو مارنا ہے تو جانوروں کو بھگانا ہے تو جو یعنی ایسا لگتا ہے کہ بس رحم کو ان کے دل سے چھین لیا گیا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری اپنی کتاب ادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ قرہ ابن ایاس ایک صحابی ان کے کہ ایک شخص اصل خدمت میں آیا اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بکری کو ذبح کرنے لگتا ہوں تو مجھے اس کے اوپر رحم آتا ہے۔ تو آپ نے یہ کیا کہا کہ اب وہ رحم کرنے کے لیے نہیں ہے، اس سے ذبح ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَالشَّاةُ إِن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، اگر تم نے بکری کے اوپر رحم کیا، یہ دو بار فرمائی، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، تم پر اپنی رحمتیں۔ تو جانور کوئی بھی ہے وہ ہمارے رحم کا محتاج ہے، چاہے اسے ذبح کرنا ہو، اسے ہمیں کام لینا ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ رحم کا معاملہ رکھیں۔ اسی طریقے سے ہم جانور کے ساتھ رحم کے ساتھ ساتھ نرمی کا بھی معاملہ رکھیں۔ یعنی ہمیں مثال کے طور پر ایک بکری ہے، ہمیں اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ اس کا کان پکڑ کر کے ایسا کھینچ رہے ہیں کہ وہ چلا رہی ہے، نہیں، گردن ہم پکڑے اس کو اور ذرا آرام سے لے کر کے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی کتاب سنن کبریٰ بیہقی میں اس موضوع کو بڑے واضح سے لکھا، اور وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل نقل کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بکری کو اس کے کان سے پکڑ کر کے دبا کر کھینچے لے کر جا رہا ہے، درہ اٹھایا، کہا کہ اللہ کے بندے تو اسے موت مارنے کے لے جا رہے ہو نا، تو ذرا نرمی سے شرافت کے ساتھ لے کر کے جاؤ، اس کے اوپر تم نرمی کرو، اس کے ساتھ رحم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابو داؤد وغیرہ میں کہیں سفر میں تھے، آپ گئے قضائے حاجت کے لیے، تو آپ آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چڑیا ہے جو فڑفڑا رہی ہے، اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا من فجع ھذا باولادھا، اس کے بچوں کس نے لے کر پریشان کیا ہے، اس کے بچوں کو واپس کر دو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے ساتھ احسان کا ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر رحم کریں اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ نرمی احسان کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ طاقت سے زیادہ بوجھ یعنی مطلب کیا ہے، عام ایک جو جانور ہے اتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور ہم اسے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالیں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں، یہ اس کا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر احسان کریں۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر جو چھوٹے صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک بار نکلا، قصہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو آپ انصار کے ایک باغ میں گئے قضائے حاجت کے لیے، تو ایک جانور دور سے منمناتا ہوا آپ کی طرف بڑھا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظار نہیں کیا کہ ہمارے پاس ہے، آگے بڑھ کر کے آپ اس کے اوپر گئے، اس کے گردن پر، اس کے منہ پر آپ نے دست مبارک رکھا اپنا، اور اس کے بعد پوچھا یہ جانور کس کا ہے، کس کا یہ جانور ہے؟ تو ایک انصاری
نوجوان آتا ہے، کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا جانور ہے. تو آپ نے فرمایا افلا تتق اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکہ اللہ ایہا، تو اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں کہ اللہ نے تجھے اس کی ملکیت، اس کو تمہاری ملکیت میں دی ہے؟ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے پورا کھانا نہیں دیتے ہو. وَتُدْعِبُهُ، اور اس کی طاقت سے زیادہ تم اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو، جتنا وہ برداشت کرتا ہے اتنا تم اس کو تھکاتے ہو. نہیں، اللہ سے اس بارے میں ڈرو. اسی طریقے سے وہ جانور، ایک اور نقطہ لیے علماء نے اس کو چھیڑا ہے، وہ جانور، جو جانور جس مقصد کے لیے ہے اس جانور سے وہی کام لیا جائے، دوسرے مقصد میں اس کو استعمال نہ کیا جائے. گائے ہے، یہ بھینس دودھ کے لیے ہے، یہ سواری کے لیے نہیں ہے. علماء نے یہاں پر رکھا ہے کہ عادتاً جس جانور کو جس جگہ استعمال کیا جاتا اسی میں، اس کے علاوہ میں استعمال نہ کیا جائے. فقہی طور پر اس کے اندر کلام ہے، میں صرف نہیں جاتا، میں صرف ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھے اور صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک گائے کو لے کر کے جا رہا تھا، گائے کو لے کر کے جا رہا تھا، تو چلتے چلتے بیچارہ تھک گیا، تو کیا کیا کہ وہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا، بیٹھ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اس گائے کو، دیکھیے یہاں پر گائے بھی ہو سکتی ہے اور وہ بیل بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بقرہ جنس ہے اور دونوں کو شامل ہے. ہمارے ہاں گائے اور بیل دونوں کو بقرہ، لفظ بقرہ یہ جنس ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں نہیں، آپ نے کہا کہ وہ لے کر کے جا رہا تھا، جب تھک گیا تو گائے کے اوپر سوار ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو گویائی دی. وہ پیچھے مڑ کر اس طرف کہتی ہے کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ نے مجھے سواری کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ نے مجھے کھیت وغیرہ کا کام، سینچائی اور جوتائی وغیرہ اس کے لیے بنایا ہے. صحابہ نے تعجب کیا کہ ارے گائے بھی بات کرتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میں اس کے اوپر ایمان لے آیا، ابو بکر ایمان لے، اور حضرت عمر دونوں ایمان لے آئے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ عادتاً جو جانور جس کام کے لیے نہیں ہے اس کام میں اس کا استعمال نہ کرنا گویا اس کا حق چھین لینا ہے. اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز ہے، دیکھیں ہمارے اسلام کی کتنی خوبی ہے، یہ چیز شاید آپ کو کہیں اور کسی مذہب کے اندر نہ ملے. ایک جانور ہے، ظاہر بات ہے، جیسے ہمیں احساس ہے، ہمیں شعور ہے، کسی چیز کو دیکھ کر کے ہمیں خوف آتا ہے، کسی چیز کو دیکھ کر ہمیں رغبت پیدا ہوتی ہے. ایسے جو جانور ہیں اللہ نے ان کے اندر بھی احساس اور شعور رکھا ہے. ان شعور اور ان احساس کا دھیان رکھنا بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہے اور احسان کا ایک حصہ ہے. وہ کیسے، اس کو میں مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری، امام طبرانی کے اوسط اور کبیر میں ہے، علامہ البانی اس کو صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ بکری کو پچھاڑا ہے، اس کے گردن پر اپنا پیر رکھا ہے اور چھری کو تیز کر رہا ہے، اور بکری حسرت سے اس چھری کی طرف دیکھ رہی ہے کہ یہی چھری ابھی میرے گردن پر چلنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا قبل هذا، یہ کام سے پہلے کر لینا چاہیے تھا. کیا تم مجھے 2 بار موت دو گے؟ ایک موت تو ذبح سے پہلے دے رہے ہو اس کو تم، اور ایک بعد میں دے رہے ہو. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جانوروں کے جو احساس شعور ہیں ان پر توجہ دینی چاہیے. آپ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ایک کتا ہے، ایک بلی ہے، اس کو احساس ہے نا، احساس ہے، اس کو بھی دیجیے آپ تھوڑا سا. کہنے کا مطلب اسے آپ بہت عام رکھ سکتے ہیں، اگر مثالیں دیتے جاؤں تو اس کے لیے وقت نہیں ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں اس سلسلے میں تو بڑے سخت تھے. امام بیہقی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، علامہ البانی بھی اسے صحیح کہتے ہیں، کہتے عمر نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بکری کو گھسیٹ کر کے لے آ رہا ہے اور وہیں بغل میں چھری کو تیز کر رہا ہے. تو اٹھایا اپنا چابک درہ اور لگایا ایک درہ اس کو کہ بے وقوف کہیں کہ یہ کام تجھے پہلے کرنا چاہیے، اس کے احساس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہی نہیں، اسلام نے جانوروں کے ساتھ جو احسان کا حکم دیا ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جانور کے چہرے پر مارا نہ جائے، نہ اسے داغا جائے. جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جانور، ایک گدھا لے کر گزارا گیا. ابو داؤد کے اندر امام ابن خزیمہ اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر داغ
ہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الذی وسمہ، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جس نے اس کے چہرے پر داغا ہے۔ اور سنن ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ہم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کسی جانور کے چہرے پر داغتا ہے اور جانور کے چہرے پر مارتا ہے، یعنی بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس کے چہرے پر نہ مارا جائے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر احسان کا یہ مقام بھی قرار دیا ہے کہ دو جانوروں کو باہم لڑایا نہیں جائے گا۔ علماء نے اسے صراحت کے ساتھ منع کیا ہے، خاص طور پر ایسا لڑایا جانا جس میں دوسرے جانور کو اتنا نقصان پہنچ سکتا ہے، بس اوقات جو جانور مر جایا کرتا ہے۔ یہ تو دمبے کو لڑنے کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے اسے جو لوگ دمبوں کو لڑاتے ہیں ساتھ چھری لے کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ وہ اگر گرے تو فوراً اس کے اوپر چھری چلا دے تاکہ وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ سنن ابو داؤد میں ایک حدیث صحیح الفاظ میں ہے، وہ ضعیف ہے، لیکن علماء کہتے ہیں معنی کے لحاظ سے کہ نہا عن التحریش بین البہائم، دو جانوروں کے درمیان ورگلانے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اور ان کے ساتھ احسان کا یہ معاملہ ہے کہ ان پر ظلم نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کو مارا جائے، انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ جانوروں کے اوپر جتنا ظلم کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہ کرے تو تمہارے عذاب میں پڑنے کا، ہلاک ہونے کا یہی بہت بڑا سبب بن سکتا ہے۔ آخر میں جانوروں کا ایک حق اور ہے جس سے بعض حدیثوں کا اشارہ ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا حق ہے کہ ان کی نسل کی حفاظت۔ اور علماء نے اس سلسلے میں استدلال کہاں سے کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر بیٹھنے لگے تو کیا کیا؟ ہر جانور کا ایک جوڑا لے لیا تاکہ ان کی نسل چلتی رہے، ختم نہ ہونے پائے، وہ باقی رہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی کی جیسے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دوسرے جانور کی کوئی تیسری نسل ابھر آئے، جیسے گھوڑا اور گدہی ہے مثال کے طور پر، اس سے کھچر پیدا ہوتا ہے جس کی کوئی نسل نہیں چلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں جو لوگ جانتے نہیں جاہل ہوتے ہیں۔ تو علی کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے بھی بڑے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو جاننا اور ان کے اوپر عمل کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت کو صرف کس لیے معاف کر دے رہا ہے؟ اس کے زندگی بھر کے زنا کو اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے، کس پر؟ ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانور کے کتنے حقوق ہمارے آپ کے اوپر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 508959 واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔